انسان اپنی خواہش پوری ہونے کی راہ میں خود حائل ہو جاتا ہے۔ اب تک کا وقت اچھا اور بے حد خوش گزرا اور ہماری ہر خواہش پوری ہوتی رہی، لیکن خواہشوں کے پورے ہونے کا لوگوں کو یقین نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں جب ایک خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے تو باوجود اس کے کہ مہاتما بدھ نے بڑی شدت سے منع کیا تھا کہ خواہشوں کو پیدا نہ ہونے دینا ورنہ تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن میں سمجھتا ہوں اور ہمارے بابے یہ کہتے ہیں کہ خواہش اگر دل میں پیدا ہو اور آپ کی کوئی آرزو ہو اور آپ نے کوئی دھارنا دھاری ہو تو وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی، رکتی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ جب آپ کوئی آرزو دل میں جوان کرتے ہیں، اس کو پالتے پوستے ہیں، تو جہاں پر یہ آرزو اپنے پورے دباؤ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے وہاں پر ایک ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے، ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں خلا پیدا ہو جاتا ہے اس کو بھرنے کے لیے تند و تیز، خوشگوار ناخوشگوار ساری ہوائیں اس کی طرف چلتی ہیں۔ آپ نے بگولا دیکھا ہوگا، کبھی آپ گاؤں میں رہے ہوں تو گاؤں میں زیادہ آتے ہیں، شہروں میں تو نکال ہی دیے ہم نے۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ گھومتا ہے اور اس کے اندر بڑی شدت کا خلا ہوتا ہے اور اتنا خوفناک کہ ہر قسم کے ڈبے، روڑے، سرکنڈے، کیا کیا کچھ نہیں اڑتا چلا جاتا اس کے ساتھ، پورا ستون سا بن جاتا ہے، بہت اونچا۔ میں چھٹی جماعت کا طالب علم تھا اور اسکول سے آ رہا تھا، جب ایک بگولا میں نے دیکھا تو میں بما بستہ اس کے اندر گھس گیا۔ اندر اتنی خاموشی، اتنا سکون، اتنی صفائی، کوئی نیچے سے صفائی بھی کرتا چلا آتا ہے۔ میں اس کے اندر چلتا چلتا ایک سکون کی کیفیت میں چلتا آ رہا تھا۔ جب آرزو پیدا ہوتی ہے دل میں، آدمی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تکمیل کو پہنچے، تو اس کے حصول کے لیے قدرت بھی چاروں طرف سے آپ کی مدد کرتی ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ اشفاق صاحب الٹی بات کر رہے ہیں، ہمارے دل میں اتنی آرزویں، خواہشیں ہیں کہ کبھی ایک بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو اس میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ خواہش کے پوری ہونے کی راہ میں آدمی خود کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ ایک بلے باز کی طرح جو کرکٹ کا بیٹ ہاتھ میں رکھتا ہے، اس مقام پر کھڑا ہوتا ہے جہاں اس کی خواہش کو آ کر پورا ہونا ہو۔ وہ آنے والے ہر خوش آئند اور خوشگوار عنصر، ایلیمنٹ کو، ہر اس تکمیل کو پہنچنے والی چیز کو بلے کے ساتھ چھکے مار مار کر وہاں سے بھگاتا رہتا ہے۔ یہ عجیب انسانی فطرت ہے، کبھی آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ عجیب لگے گی، خاص طور پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے خواہش پیدا کر دی تو وہ پوری ہو۔ لیکن تم نے اگر غور کیا تو دیکھو گے اس کے راستے میں اور کوئی بندہ حائل نہیں ہے، صرف آپ کی ذات، آپ کا وجود حائل ہے، اور آپ بھی کوشش کر کے اسے لاشعوری طور پر جان بوجھ کر نہیں ہٹانے اور مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اس کو فوراً پورا ہونا چاہیے۔ یہی ہے نا، کبھی آپ آئس کریم جمائیں، آپ نے آئس کریم والی مشین تو دیکھی ہوگی نا، اب تو بجلی والی آ گئی ہے، تو آئس کریم جمانے بیٹھیں تو خدا کے واسطے اس کا ڈھکنا بار بار نہ کھول کر دیکھتے رہیں کہ جمی ہے یا نہیں، اس طرح تو وہ کبھی بھی نہیں جمے گی۔ آپ اس کی راہ میں کھڑے نہ ہوں، جب آپ نے تہیہ کر لیا کہ اس کو بننا ہے، اس میں سارا مسالہ ڈال کر مشین کو چلانا شروع کر دیں اور اس وقت کا انتظار کریں جب وہ پایۂ تکمیل کو پہنچے۔ میری اور میری آپا کی ایک بڑی بے چینی ہوتی تھی کہ ہم نے اپنی چتری مرغی کے نیچے انڈے رکھے تھے کہ اس میں سے چوزے نکلیں گے، اور ہم دونوں اس بات کے بہت شوقین تھے۔ اب اس کے 23 دن بعد چوزوں کو نکلنا تھا۔ ہم میں یہ خرابی تھی کہ ہر تیسرے چوتھے دن بعد ایک دو انڈے نکال کر انہیں سورج میں کر کے دیکھا کرتے تھے، آیا ان کے اندر ایمبریو بنا ہے کہ نہیں، تو خاک اس میں سے چوزا نکلنا تھا۔ بار بار اٹھا کے دیکھتے تھے اور پھر جا کر رکھ دیتے تھے۔ آخر میں ہماری والدہ نے کہنا، خدا کے واسطے یہ نہ کیا کرو۔ اس لیے جب آپ نے پورے ایک فریم ورک کے اندر ارادہ باندھ کے چھوڑ دیا، پھر اس کو راستہ دو۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی آرزو کو راستہ دو، اچھی بری جیسی کیسی ہے اس کو راستہ دو، اس کے راستے میں کھڑے نہ ہو۔ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سے مقامات پر آپ خود اس کے راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی ساری خوبیوں کو خود ہی خرابیوں میں تبدیل کر لیتے ہیں اور پھر الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ اتنی تو آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہ الزام مجھے اپنی ذات پر دینا چاہیے۔ دیکھیے، آپ نے جب ایک چٹھی لیٹر باکس میں ڈال دی تو پھر اس کے پاس جا کر کھڑے نہ ہوں کہ کب نکلتی ہے، ڈاکیہ اسے کہاں لے جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس خط کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تو پھر وہ ساہیوال کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گی۔ آپ بار بار پوچھیں، بھئی یہ کدھر لے جا رہا ہے، کس گاڑی میں چڑھا دیا ہے، میں تو یہ چاہتا تھا کہ تیز والی پر جائے۔ جب آپ کی خواہشیں ہوتی ہیں، اس میں رخنے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کر چکنے کے بعد بھی اس میں رائے اپنی دیتے رہتے ہیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں اور تکلیف بھی ہوتی ہے، مثلاً بچیوں کی شادیاں ایک بڑا مسئلہ ہے
اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں والدین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جلدی ہو، اور یہ ہے بھی بات ٹھیک، لیکن ایک مرتبہ آرزو کر چکنے کے بعد وہ پھر اتنا زور لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو اللہ پر چھوڑنے کی بجائے یا اس آرزو پر چھوڑنے کی بجائے جو آپ نے اپنے اللہ کے ساتھ باندھ دی ہے، پھر اس میں اپنی ذات داخل کرتے رہنا، اور وہ آپ کی ذات اس میں داخل ہو کر کبھی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ یہ میں آپ کو جیسے کہ پچھلی باتیں بتا رہا تھا اور آئس کریم کی مثال دے رہا تھا۔ ہمارے گھر میں بچے اس وقت بڑے ہو چکے تھے، میں تو فرسٹ ایئر میں تھا۔ ہمارے گھر میں ایک کیمرہ آیا۔ اس زمانے میں کیمرہ آنا بڑی کمال کی بات تھی، باکس کیمرے بہت کم ہوتے تھے۔ باکس کیمرہ آیا، ہمارے قصبے میں آیا، لوگ بڑی بڑی دور سے گھوڑوں پر بیٹھ کر دیکھنے آئے، اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے گھر کیمرہ آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ تصویر کھینچنی ہے۔ ذیلدار صاحب آئے اونٹ پر سوار ہو کے کہ تصویر کھینچنی ہے۔ بڑے بھائی بی اے میں پڑھتے تھے، ان کو ابا جی نے باکس کیمرہ لا دیا۔ اب اس میں فلم ڈال کے، اس زمانے میں شیشے کی پلیٹ ہوتی تھی پتلی سی نیگیٹو کھینچنے کے لیے، اس کو ڈال کے تصویر کھینچی تو پھر ہم بھائی کے گرد جمع ہو گئے۔ ہمیں نکال کر دکھائیں کیسی ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں۔ ہم نے کہا اس کا پھر کیا فائدہ، کیمرہ تو یہ ہوتا ہے آپ نے تصویر کھینچی اور ابھی پوری ہو۔ تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ اسی وقت نہیں آتی ہے تصویر، لیکن آتی ضرور ہے، لیکن ہماری یہ تربیت نہیں تھی، ٹریننگ نہیں تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ ابھی ہوا ہے تو ابھی اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے اور ہم کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آرزو کو، اپنی پیاری آرزو کو جو آپ کی زندگی کا بہت عجیب سہارا ہوتی ہیں، میں منع نہیں کرتا، ہونی چاہیے، پیدا ہوتی رہتی ہیں، انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں، قدرتی بات ہے، لیکن اگر آپ ان کے راستے میں خود ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے پورے ہونے کی راہ میں حائل ہو جائیں گے تو وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی۔ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ہم بھی نہیں مانتے تھے اس بات کو کہ آپ ریلیکسڈ، ڈھیلے ہیں، اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ دیں۔ ہمارے بابے کہتے ہیں اتنا ڈھیلا چھوڑ دیں جس طرح نہر کے اوپر لکڑی تیرتی آتی ہے نا، ہر لہر کے ساتھ کبھی اونچی ہو جاتی ہے کبھی نیچی۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی، جب تک آپ ریزسٹنس دیتے رہیں گے تو ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور آپ کی کامیابیاں بتدریج ناکامیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، حالانکہ آپ کا راستہ سامنے بنا ہوا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہو کر رہے گا اور آپ اپنی زندگی کا خود نظارہ کرتے جائیں، دیکھتے جائیں، ان کے اندر بے شمار واقعات نظر آئیں گے، اور پھر آپ کو محسوس ہوگا، اور کئی مرتبہ آپ نے زندگی میں کہا بھی ہوگا کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اور پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے آپ ذہین آدمی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، آپ جانتے ہیں اس سے کس طرح اجتناب کیا جائے اور کس طرح سے اپنے پھول اپنی مرضی سے کھلایا جا سکے۔ تو یہ بات اچانک بیٹھے بیٹھے آپ کو دیکھتے دیکھتے میرے ذہن میں آئی کہ آپ اپنی آرزوؤں کو، اپنی حسرت کو تکمیل کرنے کے لیے خود ہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک پیچکس کو، ایک پلاس کو، آری کو یا ایک برمے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے اور اسے کیا کرنا ہے۔ ایک ہاتھ آتا ہے، وہ پیچکس کو اٹھاتا ہے اور اس سے کمال کا کام کرتا ہے۔ ایک ہاتھ آتا ہے اور اس آری کو اٹھاتا ہے، کمال کا کام لیتا ہے۔ اس کا ایک مستری ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کو جو آپ کی راہ میں آپ کی مدد کے لیے رکھی گئی ہیں استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس حد تک کسی اور کو بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے، تو پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ آج کے بعد اگر آپ غور کر کے دیکھیں اور جائزہ لیں زندگی کا ایمانداری کے ساتھ، مغرب کے بعد دیوار کو ڈھو لگا کے جب دونوں وقت ملتے ہیں تو پھر اپنا جائزہ لیں۔ کسی کو ڈائری پیش نہیں کرنی، کسی کے آگے آپ نے بیان حلفی نہیں دینا، خود اپنے سامنے، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح خوبصورت مسرتوں کو، آرزوؤں کو اپنے ہاتھوں پامال کیا۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ آدمی اپنا احتساب خود کرے۔ سب سے زیادہ آدمی ڈرتا ہے اپنا آپ کو فیس کرنے سے، اور اسی لیے بہت سے لوگ عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن خود احتسابی میں داخل ہونے سے گھبراتے ہیں۔ اس لیے جو خود احتسابی کرتا ہے وہ وجود تو اس کے سامنے سچ بولے گا، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جنہیں آپ فیس کرنے کے لیے یا ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ عمل اتنا ضروری ہے کہ جیسے آپ احتساب کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس سے پہلے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، اپنی ذات کے ساتھ احتساب کرنے کا تعلق ہے، یہ ضروری ہے۔ اور بزرگان دین ایک اور عجیب و غریب بات کہتے ہیں، اگر آپ اہل کتاب و شنید کے پاس جا کر بیٹھو گے جیسے ہمارے لوگ ہوتے ہیں تو لوگوں کی ذات میں کیڑے دکھائی دیں گے، اور اگر بزرگان دین کے پاس جا کر بیٹھو گے تو اپنا حال روشن ہونے لگے گا، اور یہ سچ ہے اور بڑی عجیب و غریب بات ہے، میں نے تجربہ کیا ہے۔ اگر ان کے پاس جا کر بیٹھو تو ایک ایسی تسلی اور تشفی بھی ملتی ہے کہ اپنی خرابی جو ہے باوجود اس کے آپ کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے، لیکن ایک سہارا ملتا ہے کہ یہ ساری کمیاں، یہ خرابیاں، یہ ساری ہیومن ہیں،
کوئی بات نہیں، یہ گزر جائیں گی۔ ان بزرگان دین کے مقابلے میں مغرب کے لوگوں نے سائیکو تھراپسٹ اور سائیکو انالسٹ تیار کیے ہیں۔ ان کو ڈھیر سارے پیسے اور فیس دے کر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ اس طرح سے ان کی ذات میں شامل نہیں ہوتے جس طرح بزرگان دین ہوا کرتے ہیں یا ان کو ہونا چاہیے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں، مگر آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ آپ کو خود اپنی اینٹیں لے کر، خود گارا لگا کے، خود اپنی عمارت تیار کرنا ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ تیار کر کے اپنا بہت اعلیٰ درجے کا مکان یا اعلیٰ درجے کا پلازا بنا سکتے ہیں، جس میں اور لوگوں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ آ کر رہیں۔ تو میں یہ درخواست کروں گا آپ سے، اللہ نے آپ کو اچھے چہرے دیے ہیں، اچھے ذہن دیے ہیں، اچھی روحیں دی ہیں کہ آپ ضرور ایسا کام کریں۔ آرزویں تو ہیں لیکن خود ہی ان کی راہ میں آپ کھڑے نہ ہوں۔ آرزویں تو ہیں لیکن بار بار ان کا ڈھکنا اٹھا کر نہ دیکھیں، بار بار اس کیمرے کو کھول کر نہ دیکھیں کہ ریل کے اوپر کوئی امپریشن آیا ہے کہ نہیں۔ جب آپ نے ایک بات طے کر دی، اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان یہ طے کر دیا کہ یوں ہونا چاہیے، مجھے یہ چاہیے، پھر اگر اس کا فیصلہ میری خواہش اور مرضی کے خلاف بھی کرے تو مجھے منظور ہوگا، کیونکہ تو میرا اللہ ہے۔ تو پھر دیکھیے کہ اللہ بھی بڑا مہربان ہوگا، اور وہ کہتا ہے باوجود اس کی خواہش کچھ ایسی پسندیدہ نہیں، لیکن پھر بھی یہ اس کی ہے۔ اس انعامی بانڈ میں سے 2 لاکھ تو نہ دیں، 30,000 روپیہ دے ہی دیں، اور مل ہی جاتا ہے، باوجود اس کے مل جاتا ہے۔ ایک کہانی مثنوی شریف کی ہے، یعنی مثنوی مولانا روم کی، کہ حماقت سے آدمی کس طرح اپنی راہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کوئی چور تھا، تو اس کے اندر کچھ پیسہ بنانے کی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ وہ اپنی محبوب بیوی کو کچھ دینا چاہتا تھا یا اپنی ذات کے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک رات ایک گھر کے روشن دان میں سے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی کہ یہ اچھا گھر ہے اور مجھے یہاں سے کوئی مال و متاع ملے گا، لیکن جب وہ اتنا اونچا چڑھا اور روشن دان کے اندر سے گزرنے کی کوشش کی تو وہ روشن دان، جس کا چوکٹا بظاہر ٹھیک نظر آتا تھا، ڈھیلا لگا ہوا تھا، وہ بما چوکٹے کے اندر کے فرش پر سر کے بل آ گرا اور اس کو سخت چوٹیں آئیں۔ چنانچہ اس نے وہ چوکٹا اٹھایا اور قاضی وقت کے پاس شکایت لے کے گیا۔ دیکھیں کیا کمال کے آدمی تھے۔ اس نے کہا، جناب دیکھیں، میں چوری کرنے کے لیے وہاں گیا تھا، یہ کیسا نالائق مستری ہے جس نے ایسا چوکٹا بنایا کہ یہ ٹوٹ گیا ہے اور کرچیاں کرچیاں ہو گئی ہیں، تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ قاضی وقت نے کہا، یہ تو واقعی بری بات ہے۔ اس لکڑی بیچنے والے کو بلایا گیا، چنانچہ وہ پیش ہو گیا۔ اس نے کہا، جناب اس گھر کی کھڑکی تو میں نے بنائی تھی۔ اس سے کہا گیا، تم نے ایسی ناقص قسم کی ناکارہ لکڑی لگائی۔ اس نے کہا، جناب اس لکڑی کو بھی دیکھ لیں، کسی سے بھی ٹیسٹ کروا لیں، اس گھر کے دوسرے دریچوں، دروازوں، روشن دانوں کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ تو اب ٹوٹ گیا ہے، تو اگر آپ اس میں کوئی نقص نکال دیں تو میں ذمہ دار ہوں۔ حضور بات یہ ہے کہ اس میں خرابی ہماری لکڑی کی نہیں ہے، اس ترخان کی ہے جس نے یہ چوکٹا ڈائمنشن کے مطابق نہیں بنایا، چھوٹا یا بڑا جیسا بھی بنا دیا۔ چنانچہ اسے کہا، تم کو معافی۔ انہوں نے ترخان یا بڑھئی کو بلوایا اور وہ پیش ہو گیا۔ انسانی زندگی کا تماشا دیکھیں، کیا حضرت مولانا نے بیان کیا ہے۔ ترخان نے کہا کہ میں نے چوکٹا بالکل ٹھیک بنایا ہے، آپ اس کو نقشے کے مطابق دیکھ لیں، یا جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے ملاحظہ فرما لیں، یہ میرا قصور نہیں ہے، آپ ماہرین کو بلوا لیں اور وہ بتا دیں گے کہ میرے چوکٹے میں کوئی خرابی ہے کہ نہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ چوکٹا بالکل ٹھیک ہے۔ راج معمار جس نے اس کو فٹ کیا تھا، جب وہ عمارت بنا رہا تھا، جب عمارت بن جاتی ہے تو پھر بیچ میں لگاتے ہیں، یہ ساری کوتاہی اس کی ہے، اس نے اس میں خرابی پیدا کی ہے، ورنہ میرا چوکٹا تو بنا ہوا ٹھیک تھا۔ چنانچہ راج کو بلوا لیا گیا، وہ عدالت میں پیش ہو گیا۔ قاضی وقت نے کہا، اے نالائق آدمی، بہت اعلیٰ درجے کا چوکٹا بنا ہوا ہے، ڈائمنشن اس کی درست ہے، تو نے کیوں موقع اس کا ڈھیلا بنایا؟ جب تو بلڈنگ بنا رہا تھا اور عمارت سازی کر رہا تھا تو نے اسے صحیح طور پر فٹ نہیں کیا، تو اب راج پھنس گیا۔ اس نے سوچا واقعی عدالت ٹھیک پوچھ رہی ہے، چوکٹے میں اور دیوار میں فاصلہ تو ہے۔ اس نے کہا، حضور بات یہ ہے، مجھے اب یاد آیا، جب میں چوکٹا لگا رہا تھا اور میں سیڑھی پر چڑھا ہوا تھا تو میں نے باہر سڑک پر دیکھا، اس وقت ایک نہایت خوبصورت عورت نہایت اعلیٰ درجے کا لباس پہنے، بے حد رنگین لہنگا اور بے حد رنگین دوپٹہ اوڑے جا رہی تھی، مزے سے اٹکیلیاں کرتی ہوئی، تو میری توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ جب تک وہ سڑک پر چلتی رہی میں اس کو دیکھتا رہا اور میں پوری توجہ نہ دے سکا، اس چوکٹے کو ٹھیک طرح سے نہ لگا سکا۔ انہوں نے کہا، اس عورت کو بلاؤ۔ عورت کو تلاش کرنے لگے کہ کس نے اس دن ایسا لہنگا پہنا ہوا تھا، بتاؤ۔ شہر میں سب جانتے تھے جو تھی چمک چھلو کہ وہی ہوگی۔ عدالت میں پیش ہو گئی، پوچھا گیا، تم یہاں سے گزری تھی؟ کہا، ہاں میں گزری تھی۔ اس نے کہا، تم نے ایسا لہنگا ایسا غرارہ پہنا ہوا تھا؟
تم نے کیوں پہنا تھا؟ حضور، بات یہ ہے کہ میرے خاوند نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ تم کیا ڈل سے کلرز پہنتی ہو، یہ کچھ اچھے نہیں لگتے، تمہارے رخ زیبا کے اوپر یہ کپڑے سجتے نہیں ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے شوخ اور بھڑکیلے قسم کے پہنو۔ میں نے کہا میرے پاس تو ہے نہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں تمہارے کپڑے رنگ کے دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ بازار سے رنگ لایا، اعلیٰ درجے کی محبت کو استعمال کر کے انہیں رنگا اور مجھے دیے۔ وہ کپڑے میں اس روز پہن کر جا رہی تھی۔ عدالت نے کہا اس کے خاوند کو حاضر کیا جائے، چنانچہ وہ اس کے خاوند کو پکڑ کر لے آئے، عدالت کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ خاوند وہی شخص تھا جو روشن دان سے چوری کرنے کے لیے اترا تھا۔ اس کی خواہش میں وہ خود کھڑا تھا۔ اتنا چکر کاٹ کے آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ وہ کہاں پر اپنی ہی آرزو، اپنی ہی خواہش کے درمیان کھڑا تھا، ساری دنیا سے شکوہ کرتا تھا جیسا کہ اس نے شکوہ سب لوگوں کے ساتھ کیا۔ تو یہ بات بظاہر سیدھی سی لگتی ہے لیکن بڑی باریک ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ ہم قومی زندگی کے 52 سال گزار چکے ہیں اور ہم کو میچور ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی سوچ کی لہریں جو ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ خود بھی پکڑنا چاہیے اور لوگوں کو بھی توجہ دلانی چاہیے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے ہم اپنی سوچ جس کا ہم کو حکم ہے تفکر بھی کریں اور تدبر بھی کریں۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔